جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ایسی ہی مزید ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب صاحب ایمان شخص کی بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی ہی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا جاتی رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس طرح کے کام منہ بانس کی مانند ہیں اور اس کی کشادگی دنیا کے مثل ہے، اور اس کی 4 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ مشرق میں ہے، دوسری شاخ مغرب میں ہے، تیسری شاخ زمین کے نیچے ہے اور چوتھی شاخ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ سور میں روحوں کی عدد کے برابر دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح کے لیے ہے، ایک دروازہ فرشتوں کی ارواح کے لیے ہے، ایک جنوں کے گروہ کے لیے اور ایک انسانوں کی روح کے لیے ہے، اور اس طرح شیطانوں اور درندوں، جانوروں اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے اور مچھلی اور چیونٹی وغیرہ کی روحوں کے لیے بھی دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عنایت کیا ہے، وہ اس کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ وہ اسے 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب ڈر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ اس کو پھونک دیں گے تو پہاڑ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے، آسمان جوش مارے گا اور سخت گردش میں آئے گا اور زمین جنبش میں آئے گی، جس طرح کے پانی میں کشتی طوفان کے دوران ہچکو لے کھاتی ہے۔ حاملہ عورتیں بچے گرا دیں گی اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیطان بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں پر آئیں گے تو فرشتے ان کے منہ پر ماریں گے اور واپس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا دن ہے کہ جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور زمین پھٹ جائے گی اور لوگ آسمان دیکھیں گے تو ان پر ستارے ٹوٹیں گے، آفتاب میں گہن ہوگا، آسمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پوسٹ کیے جائیں گے، یعنی الگ الگ ہر آسمان کا پوسٹ دیکھا جائے گا اور ان کا پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ مردے اس حالت میں غفلت میں رہیں گے اور یہ حال 40 برس تک جاری رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے قائم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، باہر نکلو، آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ نہ مریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور 8 وہ حاملین عرش ہیں باقی رہیں گے، اور ابلیس لعین بھی باقی رہے گا۔ ملک الموت کی ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کے گلے سے خر خر کی آوازیں نکلیں گی
کہ اگر اس کو اہل آسمان اور زمین والے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ٹہر خبیث، تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا، تو نے کتنی عمر پائی اور کتنی صدیاں لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا۔ جب ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھیں گے تو مغرب کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے۔ اس کے بعد وہ دریا میں غوطہ لگائے گا تو دریا اس کو قبول نہ کریں گے، چنانچہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا اور اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، یہاں تک کہ وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے گا، تمہاری وجہ سے میں مردود ہوا ہوں۔ اور پھر ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کس پیالے سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، آگ کے پیالے سے پلاؤں گا۔ پھر وہ کبھی چلائے گا اور کبھی بھاگے گا، تو فرشتگان اس کے لیے زنبور آرے قائم کریں گے، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور اس کو چیریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، کیونکہ ان کی مدت گزر چکی ہے۔ دریا کہیں گے، ہم اپنے جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے وہ ہماری عجائبات، اب کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ایک چیخ ماریں گے، ان کے نشان بھی مٹ جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر ملک الموت آسمان پر چڑھے گا اور اس پر ایک چیخ مارے گا تو ستارے بے نور ہو جائیں گے، اس طرح سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کی بات اور آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اس کو 2-3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب نہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا، آج صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ اس کے بعد زمین اکٹھی کر دی جائے گی اور اس پر جہنم بنائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین جو نہایت سفید ہوگی پیدا کرے گا اور اس پر جنت قائم کی جائے گی اور اس پر تمام مخلوقات جمع کی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کو زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ زندہ ہوں گے اور جنت کے فرشتوں کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے جنت کو کھول دو۔